اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبادات اور عمل، یہ آج کا ٹاپک، اس پہ مختصر سی بات کروں گا۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ عبادات الحمدللہ اینڈ ماشاء اللہ بہت زیادہ کی جا رہی ہیں آج کل۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو پہلے بھی عبادت کرتے تھے، اور اب ذرا میں دیکھتا ہوں تھوڑا مساجد بھری ہوتی زیادہ، اور زیادہ لوگ نمازی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے خصوصی۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ عبادات کافی ہو رہی ہیں، نمازیں کافی مسلمان پڑھ رہے ہیں، اگرچہ سب کو پڑھنی چاہیے، کافی نہیں ہونا چاہیے، کافی کبھی بھی نہیں ہے عبادات کے حوالے سے، خاص اور نماز جو کہ فرض ہے، یہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ تمام ایجز کے اندر، یعنی تمام عمروں کے اندر، جب جس عمر کا بندہ ہو یہ فرض ہے۔ تمام حالات کے اندر فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ سفر پہ جا رہا ہو کہیں۔ ہاں، سفر میں تھوڑی چھوٹ ہے، قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، مختصر نماز کی اجازت ہے وہاں پہ، تو لیکن نماز ہے۔ جنگ کے میدانوں میں بھی اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ایون نبی پاک کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت بھی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، جنگوں کے دوران بھی، کہ آدھے جو لوگ تھے وہ پہلے پڑھ لیتے تھے، آدھے پھر بعد میں پڑھ لیتے تھے، اس طریقے سے تقسیم کر کے۔ اور پھر سب سے زبردست اور حسین نماز جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے نماز حضرت امام حسین کی میدان کربلا میں، اپنی شہادت سے پہلے جو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، اور اسی دوران آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ نماز جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، وہ فرض ہیں سب پہ۔ اسی طرح باقی عبادات ہیں، روزے ہیں، صدقہ خیرات لوگ کرتے ہیں، کافی کرتے ہیں ہمارے، خاص طور پہ ادھر جو میرا ملک ہے، کم از کم پاکستان، اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ صدقات اور خیرات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے سارے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ حج بھی لوگ بہت کرتے ہیں، عمرہ بھی بہت کرتے ہیں، جن کو تھوڑی بہت استطاعت ہے، بلکہ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی لیکن پیسے جوڑ کے وہ بھی حج کر آتے ہیں یا عمرہ کر آتے ہیں۔ تو عبادت ماشاءاللہ بڑی ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ عمل، یعنی پریکٹیکل پارٹ جو ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، یا تھیوری ہے، پریکٹس نہیں ہے اس کی۔ تو نبی پاک کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا نہ آئے گا۔ انہوں نے تھیوری بھی دی اور پریکٹس بھی دی۔ تھیوری کیا تھی؟ جو فرماتے رہے، اور اللہ کا کلام جو ان پہ نازل ہوا وہ بھی ہم تک پہنچاتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ تھیوری۔ پریکٹس کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا حکم جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں انہوں نے رائج کیا۔ انہوں نے ایک نارمل لائف گزار کے دکھائی، شادیاں بھی کیں، بچے بھی پیدا ہوئے، غم بھی دیکھا، خوشیاں بھی دیکھی، جنگیں بھی لڑیں، معاہدے بھی کیے، سلطنت بھی چلائی، انتظامات بھی چلائے، چیف ایگزیکٹو بھی بنے مدینہ کی ریاست کے، جنگوں میں بھی حصہ لیا، خود بھی بذات خود غزوات کے اندر خود گئے، فتوحات بھی کی، اور جو شکست خوردہ قوم تھی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی کر کے دکھایا۔ اب ہم عبادت بڑی کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو اپنے پر طاری نہیں کرتے۔ اس کی شاید وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں شاید ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہمیں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی بے شک تھوڑا پڑھ لیا کریں روزانہ، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک فرما کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ اسی طرح جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا عام طور پہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا ہوتا، ہم جو سورہ پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ بھی تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتی ہے، دھیان بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے نماز کے دوران، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم رٹایا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کم از کم وہ آیات، وہ سورہ جتنی بھی ہیں جو ہم نماز کے دوران پڑھتے ہیں،
ان کا ترجمہ ہمیں چاہیے کہ یاد کر لینا چاہیے، اس کو ہمیں آنا چاہیے، تاکہ ہم جب بول رہے ہوں، وہ سورہ پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا فائدہ ہوگا، اس سے دھیان نہیں بٹے گا، آپ کا نماز کی طرف خشوع خضوع جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ قائم رہے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں تو کر کے کیا آئے ہیں۔ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، اللہ کے سامنے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں نا، لیکن وہ خصوصی طور پہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارا خالق، تو ہمارا مالک، ہم تیرے ادنا سے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے ہم تیرے بندے ہیں، اور تم نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں تم نے زندگی دی، ہمیں یہاں کی آسائشیں دی، ہمیں دین اسلام دیا، ہمیں بچپن سے لے کے بڑا کیا، ہمیں صحت عطا فرمائی، اور ہمیں رزق عطا کیا، اور اس کے بعد آخرت میں بھی آپ ہم پہ کرم کریں گے، اور ہم اپنے گناہوں کی پھر دعا کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور گناہ سے اجتناب کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں نا۔ اب یہ جب کرتے ہیں تو اس کو ہمیں طاری کرنا چاہیے، الفاظ نہیں ہونے چاہیے صرف نا، پریکٹیکلی ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ بھی ابھی میں ظہر پڑھ کے ہٹاؤں تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے عصر میں جانا ہے، نماز عصر میں، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جو میں عہد کر کے گیا تھا اللہ سے نماز ظہر کے اندر، اور اس کے اندر جو میں نے دعا کی تھی اور اللہ سے جو التجائیں کی تھی، کیا عصر تک میں نے اس پہ عمل کیا؟ اگر نہیں کیا تو نگیشن ہو گئی نا، یعنی صرف زبانی جمع خرچ ہو گیا نا۔ تو پریکٹیکل ہم ہو جائیں، بلیو می، ہم اگر صرف نمازوں کے دوران ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ اس دوران جو گیپ ہے درمیان میں، جو تھوڑا وقفہ آیا ہے پہلی نماز دوسری نماز کے درمیان، اس دوران ہم اس سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ہم ظلم نہ کر بیٹھیں، کوئی ہم ایسی چیز نہ کر بیٹھیں جو اللہ کو ناپسند ہو، اور جو اللہ نے جو ہمیں فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر جس کا ذکر ہے، اور نبی پاک کی صورت میں ہمارے پاس حدیث کی شکل میں پہنچا ہے، اس کی ہم کوئی وائلیشن تو نہیں کر رہے۔ یہ ہر قدم اٹھانے سے وقت، ہر سٹیپ لینے سے، ہر لفظ بولنے سے پہلے، کہ اب دیکھیں نا، جان و مال، یعنی کسی کی بھی جان و مال جو ہے یا عزت آبرو جو ہے، ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے عملی شکل اس کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا اس موضوع پہ بات کروں تھوڑی سی، کہ آپ عبادات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر طاری کریں، اپنے اوپر ہم اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اپرچونٹی ہے، آج سانس بند ہو گیا تو موقع نہیں ملنا، اور پھر جب چلے جانا ہے تو وہاں پہ ہمیں پھر بار بار یہ پچھتاوا لگنا ہے کہ کاش ہمیں 2 گھنٹے اور مل جائیں تو ہم واپس دنیا میں جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اور چونکہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو معافی نہیں ہے۔ معاف تو دے سکتے ہیں، یہ تو ہم ان کے اختیارات پہ پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن عام علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ جو ہی انسان کی روح جو ہے پرواز کر جاتی ہے تو اس کا پچھلے جو اعمال ختم ہو جاتے ہیں، جن کے اندر معافی کا بھی عمل ہے ایک۔ تو اس وقت جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں بار بار یہ خیال آئے گا کہ ہمیں تھوڑی سی زندگی مل جائے تاکہ ہم جا کے معافی مانگ لیں اللہ سے۔ تو وہ ٹائم گزر چکا ہوگا اور وہ ٹائم پھر نہیں آئے گا۔ تو معافی مانگ لیں۔ آج میرے ساتھ آپ ابھی، اگر آپ جو بھی آپ مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم اکٹھے مل کے معافی مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ ہو گئے ہوں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، ایسے گناہ بھی ہو گئے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے، وہ تمام گناہ بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں ہم سے جو سرزد ہو چکے ہیں وہ معاف فرما، اور آگے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، میں اور میرے یہ جو سننے والے ہیں اس وقت، ان سب کے گناہ معاف فرما، اور ہمیں اپنے سامنے سرخرو فرما، ہمیں قرآن کے مطابق
ہمیں حدیث کے مطابق، نبی پاک کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر گناہ سے ہمیشہ کے ہمیشہ محفوظ فرما، اور ہمارے اندر سے بغض، انا، کینہ، غصہ، قطع تلقی کے جو ہمارے اندر جو ٹرینڈز ہیں، ہماری جو ایگوز ہیں، ہمیں ان سے پاک فرما، اور ہم پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ تو اب اگر آپ نے یہ میرے ساتھ دعا کر لی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور آئندہ جو ہمارے گناہ ہیں اس سے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اجتناب کرتے ہیں۔ بھائی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔